الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأحب لنفسي ما تحب لنفسك تكن مؤمنا ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب وقال النبي صلى الله عليه وسلم میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، حاضرین جمعہ، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے سنائی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت میں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر بستی کے لوگ بستی کے ایمان والے لوگ اگر تقوی اختیار کریں، تقوی کی زندگی اختیار کریں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں۔ آج معاشرے میں عام طور پر ہر ایک بندہ اس پریشانی کا تذکرہ کرتا ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہوتی، کما کے لاؤ جتنا بھی وہ کم پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح طور پہ فرمایا کہ دیکھیے گھر میں برکت زیادہ لانے سے نہیں ہوگی۔ 100 روپے کما رہے ہیں، 1000 روپیہ کمانے لگے تو برکت ہو جائے، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ 1000 کما رہے تھے، 1 لاکھ کمانے لگے گھر میں برکت ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کی لاکھوں کی کمائی ہے، کروڑوں کی کمائی ہے، لیکن اس کمائی سے آپ چاہتے ہیں کہ برکت گھر میں ہو جائے کیونکہ میں بہت کما رہا ہوں، میری سیلری اتنی ہے، میری جاب اتنی اچھی ہے، اسی طریقے سے میرا کاروبار اتنا پھیلا ہوا ہے، اور اس کے ذریعے سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں برکت ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ کیا فرماتے ہیں اللہ؟ اگر بستی کے لوگ، اگر محلے کے لوگ تقوی اختیار کر لیں، تقوی والی زندگی اگر اختیار کر لیں، تو ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ غلط نہیں، قرآن اللہ کا غلط نہیں، اللہ نے یہ اعلان فرما دیا اپنے کلام پاک میں
تو اگر ہمیں اپنے گھروں میں برکت چاہیے تو ہمیں تقوی کی زندگی اختیار کرنا ہوگا، ورنہ پوری زندگی آپ روتے رہو، پورا نہیں پڑ رہا، برکت نہیں ہو رہی، پریشانیوں نے ساتھ نہیں چھوڑا ہے، زندگی میں سکون کم ملے گا، یہ پوری زندگی آپ جملے بولتے رہو، اس سے کوئی برکت نہیں آئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں سمجھا دیا، ایمان والوں سے سمجھایا کہ ایمان والے سمجھدار ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے سنتے اور سمجھتے ہیں، ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہونا چاہیے کہ وہ زندگی اپنی گناہوں سے پاک و صاف کر کے تقوی والی زندگی اختیار کر۔ بندے نے تقوی کی زندگی اختیار کیا، اللہ اس کے گھروں میں برکتوں کے دروازے، یہ اللہ نے اعلان کیا ہے، اور آسمان و زمین، آسمان سے بھی برکتیں آئیں گی، زمین کے ذریعے سے بھی اللہ آپ کے گھر میں برکتوں کو داخل کرے گا، اور اس کو کیسے داخل کرنا ہے وہ خوب معلوم ہے۔ برکت یہ تھوڑی ہے کہ ہمارے گلے میں پیسہ زیادہ ہو جائے، برکت یہ تھوڑی ہے کہ ہمارے بریانی کی دیگ میں بریانی زیادہ ہو جائے، برکت اس کو کہتے ہی نہیں ہے، ہم نے برکت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ برکت اسے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تھوڑی سی پونجی ہے، اس تھوڑی سی پونجی میں اللہ نے آپ کی ضروریات کو پورا کر دیا۔ اس بنیاد پر ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اس بات کو جگہ جگہ بات ارشاد فرمائی۔ ابھی میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی، اس کے اگلے صفحے میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، عبادت کرو اس پروردگار کی جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تم کو پیدا کیا، اور یہ عبادت تقوی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی عبادت فرض فرمائی اور مقصد بتلایا کہ روزہ کیوں فرض کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے، پرہیزگاری آئے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا۔ ہم گناہ بھی کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا بھی کرتے جائیں، کوئی مقصد اس سے حاصل نہیں ہوگا۔ یہ لا ایسا فائدہ جو اللہ حاصل ہے، فائدہ نظر تو آ رہا ہے لیکن حاصل نہیں ہو رہا ہے، پیسے آنے والے نظر تو آ رہے ہیں لیکن اس پیسے سے برکت نہیں مل رہی، پیسہ آتا ہوا نظر آتا ہے، جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، ان کو بلایا اور ان کو بلا کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ان کو نصیحت فرمائی، اور نصیحت کو اتنی اہمیت دیتے ہوئے یہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نصیحت کو اتنی اہمیت دی کہ ان نصیحتوں کو میری انگلیوں پہ شمار کروایا۔ 5 نصیحتیں کی پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان 5 نصیحتوں کو اپنا ہاتھ، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اور انگلیوں کو پکڑ پکڑ کے بتایا کہ ابو ہریرہ ان 5 باتوں پر جو عمل کر لے گا وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر لے گا، اللہ کی طرف سے اس کو زمین و آسمان کی ساری رحمتیں برکتیں اس کے حصے میں آ جائیں گی۔ وہ 5 نصیحتیں کیا فرمائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اتق المحارم، گناہوں سے بچو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا گناہوں سے بچنے کا؟ تو فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتق المحارم، گناہوں سے بچو، تکن اعبد الناس،
لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نصیحت کون کر رہا ہے؟ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نصیحت کس کو کی جا رہی ہے؟ مشہور صحابی جو بہت سارے حدیثوں کے راوی ہیں، ان کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ اور نصیحت کیا ہے کہ اتق المحارم۔ ابو ہریرہ، اللہ نے محارم لفظ کیا ہے؟ اللہ نے جتنی چیزیں حرام کر دی ہیں ان سے بچنا۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کبھی استعمال نہیں کرنا۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس کے قریب نہیں جانا۔ اسی کو کہتے ہیں گناہوں سے بچنا، اسی کو کہتے ہیں تقوی۔ تو فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ تقوی کو اختیار کرنا، گناہوں سے بچنا، تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اب آج ہمارے معاشرے میں ہم اور آپ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ عبادت گزار تو صرف وہ ہے کہ جو مسجدوں میں رہے، نمازیں ادا کرے، تسبیحات پڑھے، ہم صرف اسی کو عبادت گزار سمجھتے ہیں۔ اور پیارے آقا عبادت گزار کس کو بتا رہے ہیں؟ اور یوں کہہ رہے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تم بن جاؤ گے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس بندے کو کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ گناہوں سے بچتا ہو وہ سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا۔ اور ہماری اور آپ کی سوچ یہ ہے کہ بھائی تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھو، عبادت اللہ کی کرو۔ یقیناً یہ عبادت ہے، لیکن سب سے زیادہ عبادت گزار وہ بندہ نہیں ہے کہ جو گناہ بھی کرے اور عبادت بھی کرے۔ سب سے بڑا عبادت گزار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ہے کہ جو عبادت تو کم کرے لیکن گناہوں سے بچے۔ گناہ زندگی میں نہیں ہونا چاہیے، اور گناہ ہو گئے تو فوراً توبہ ہونا چاہیے، زندگی میں اس کو باقی نہیں رکھنا چاہیے۔ تو پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ گناہوں سے بچو گے، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو عبادت گزار بننے کے لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ، یہ نبوی نسخہ ہے، یہ فیل نہیں جائے گا۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ اپنی زندگی کو ہر طرح کے گناہوں سے بچاؤ۔ یہ گناہ سے بچنا عبادت گزار بننا ہے۔ دوسری نصیحت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ورضی بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں، تمہارے حصے میں جو لکھ دیا، تمہارے مقدر میں جو چیزیں اللہ نے لکھ دی، اللہ نے جو تمہارے لیے نصیب اور تقدیر بنایا، اس تقدیر پر راضی رہنا۔ آج ہم تقدیر پر راضی نہیں رہتے، تقدیر سے آگے کی چیزیں ہم سوچتے ہیں۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری تقدیر بنائی، جو تمہارے حصے میں لکھا، اس تقدیر پر راضی رہنا۔ ورضی بما قسم اللہ لک، اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں جو چیز رکھ دی، اس اپنے حصے میں آنے والے، نصیب میں پانے والی تمام چیزوں کو جو تمہیں اللہ نے دی ہے، بس اس پر راضی رہنا۔ اس پر راضی رہنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس پر راضی رہنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تکن اغنی الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ مستغنی ہو جاؤ گے، بے نیاز ہو جاؤ گے۔ تو اس بنیاد پر ہمیں اپنے حال کا رونا نہیں رونا چاہیے، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ مالدار وہ شخص نہیں ہے کہ جس کے پاس دنیا کے اسباب مال و دولت خوب کثرت سے ہو. یہ ہم اور آپ تو سمجھ رہے ہیں نا کہ مالدار وہ ہے. مالدار اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرما رہے. آپ کیا فرما رہے ہیں کہ مالدار وہ شخص ہے کہ اللہ نے اس کو جو دیا اس اپنے ملے ہوئے حصے پر وہ راضی ہے, اللہ سے خوش ہے اور اللہ کی کا شکر ادا کر رہا ہے. اے اللہ تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے یقیناً بس یہ میرا حال بہت اچھا ہے اور میں تیرا اس پر شکر ادا کرتا ہوں. جو بھی ہمارے نصیب میں ہے, ہمارے نصیب میں اگر بریانی پلاؤ ہے ہم اس پر راضی ہیں, ہمارے نصیب میں اگر روٹی چٹنی ہے ہم اس پر راضی ہیں, لیکن جو بھی اللہ نے ہمارے حصے میں دیا ہے اس پر راضی رہنا, اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر اپنے آپ کو خوش رکھنا. اللہ کہہ رہے ہیں, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم لوگوں میں غنی ہو جاؤ گے, مستغنی ہو جاؤ گے, تم مالدار ہو سمجھ لو. قناعت پسندی جس کو کہتے ہیں, اللہ نے جو دیا بس اسی پہ خوش رہنا, اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا, اسی پہ راضی برضا رہنا. تو مالدار وہ نہیں کہ مال کثرت سے ہو, مالدار وہ کہ جس کا دل مستغنی ہو جائے, جس کا دل بے نیاز ہو جائے. اے اللہ تیرا شکر ہے, تو نے جو کچھ بھی دیا ہے بہت سکون سے میں کھا رہا ہوں, پی رہا ہوں, زندگی گزار رہا ہوں. یہ مالدار ہے اصل, کہ جس کا دل مستغنی ہو. مالدار وہ ہے جس کے خزانے بھرے پڑے ہوں, وہ مالدار نہیں ہے. جس کے خزانے بھرے پڑے ہوں, آپ پوچھ لو حقیقت میں وہ مال کی حفاظت میں, مال کے ادھر ادھر کرنے میں اسے نیندیں نہیں آتی ہیں رات بھر, وہ پریشان رہتا ہے, اور وہ مالدار نہیں, مال کا چوکیدار ہوتا ہے. تو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا, جو دولت عطا فرمائی, اس پہ راضی رہنا, یہ ہے تکن اغنى الناس. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ لوگوں میں سب سے مستغنی ہو جاؤ گے. ورنہ حقیقت تو یہ ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری یہ کیفیت نہ بنی, اللہ کی رضا پہ تم راضی نہ رہے, اگر تم اپنی اللہ کے دیے ہوئے حصے پر تم نے اپنی رضا کا اظہار نہیں کیا, روتے ہی رہے, حرص کرتے ہی رہے, لالچ کرتے ہی رہے, اور روزانہ کی کوشش یہی صرف رہی کہ مال کس طرح بڑھ جائے, صرف اسی چکر میں تم نے اپنی پوری اللہ کی دی ہوئی زندگی کو گنوا دیا, گزار دیا, تو پھر جانتے ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, پھر تو اس بندے کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو 2 سونے کے وادی پہاڑ اس کو دے دیے جائیں, گولڈ کے, سونے کی بسکٹ ہم تجوری میں چھپا کے رکھتے ہیں, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے بندے کے اندر استغنا نہ ہو, اگر اس کو اللہ تعالیٰ سونے کے پہاڑ دے دیں, وادیاں دے دیں, وَلَا يَمْلَأُ جَوْفٌ ابْنُ ابْنَ آدم إِلَّا التُّرَابِ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سونے کی 2 وادی سے بھی اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے, وہ تیسرے وادی کے چکر میں ہوگا, اور اس بندے کا حال یہ ہوگا. پیارے آقا فرماتے ہیں اے ابن آدم, اب تیرا پیٹ کوئی نہیں بھر سکتا, تیرا پیٹ تو اب مٹی ہی بھر سکتی ہے. مطلب کیا, جب یہ کیفیت بن جائے بندے کی, مال کی حرص اتنی ہو جائے اور مال سے محبت اتنی پیدا ہو جائے کہ اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ رات دن مال کے حرص میں اللہ کو ناراض کرتا پھرے, مال کے حرص میں اللہ کے احکامات کو پامال کرتا پھرے, مال کمانے کی غرض سے اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جائے, تو پھر وہ مال, تم اس مال سے برکت اور سکون حاصل نہیں کر سکتے, مستغنی نہیں ہو سکتے. دیکھیے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ مال آنا یہ برا نہیں ہے, مال کتنا بھی آئے لیکن اللہ کی فرما برداریوں کے ساتھ آئے. صحابہ کرام بہت مالدار والے, بہت پیسے والے تھے. ایک صحابی اتنے بڑے تھے کہ آج کی دنیا میں ایک ملک کی رقم ان کے پاس ہوا کرتی تھی. تو مال آئے لیکن مال دل کے باہر رہے, اندر جگہ کرنے نہ پائے. مال خوب آئے
مال اچھی چیز ہے، مال کے ذریعے سے لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو اپنی بھی حاجات پورا کرنے کا اور بہت سارے بندوں کی حاجات پورا کرنے کا ایک انسان کو اللہ ذریعہ بنا دیتا ہے، اور اللہ ان کو مال دیتا رہتا ہے، اضافہ کرتا ہے۔ تو مالدار ہونا برا نہیں ہے، بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ مال خوب آئے اللہ کی طرف سے، لیکن نافرمانیوں کے ساتھ میں نہ آئے، فرما برداری کے ساتھ میں آئے، اطاعت کے ساتھ میں آئے، اللہ کے حکموں پہ چلتے ہوئے آئے۔ اب ایسے حال میں اگر وہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کے کیے ہوئے تقسیم پر راضی ہے بندہ ہو۔ وَرْضِ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تو وہ سب سے زیادہ لوگوں میں مستغنی ہے، مالدار ہے۔ تو اس لیے مالدار کون ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کی حقیقت سمجھنا چاہیے۔ شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت مالدار تھے، اور جتنے ہی مالدار اس سے بڑے اللہ کے ولی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں مال کے ساتھ ولی نہیں بن سکتا بندہ، ایسا نہیں ہے۔ ولی کہتے ہیں اللہ کے دوست، رہتی دنیا یاد کرتی ہے۔ اتنے بڑے اللہ کے نیک بندے صالحین اولیاء کرام میں ان کا شمار ہے۔ جہازوں سے مال آ رہا ہے، کسی نے خبر دی کہ حضرت آپ کا مال جس جہاز سے آ رہا تھا وہ جہاز تو ڈوب گیا۔ حضرت نے سر نیچے جھکایا اور الحمدللہ کہا۔ پھر آپ مجلس لگی ہوئی تھی، بات آپ نے شروع کر دی۔ کچھ دیر کے بعد پھر اطلاع آئی کہ نہیں حضرت خبر وہ غلط تھی، جہاز وغیرہ نہیں ڈوبا، وہ جو ڈوبا کوئی اور ہے، آپ کا مال جی جہاز میں آ رہا تھا وہ نہیں ڈوبا۔ اسی مجلس میں آپ نے پھر اپنے سر کو جھکایا اور جھکا کر کہا پھر الحمدللہ۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ حضرت شیخ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے جب یہ خبر سنی کہ آپ کا مال ڈوب گیا تو بھی آپ نے الحمدللہ کہا، اور جب آپ نے یہ خبر سنی کہ آپ کا مال، آپ کا جہاز نہیں ڈوبا ہے، پھر بھی آپ نے الحمدللہ کہا۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ دیکھو کس طرح بندوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء سے محبت رکھو، دوستی رکھو، ان کی صحبت اختیار کرو، اللہ ان کے ذریعے سے راستوں کو کھولتے ہیں۔ فرمایا شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، فرماتے ہیں کہ جب جہاز اور مال کے ڈوبنے کی خبر ملی تو میں نے اپنا سر جھکا کر اپنی دل کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کیا کہ کہیں دل میں غم تو نہیں ہو رہا، صدمہ تو نہیں ہو رہا مال جانے کا۔ تو میں نے الحمدللہ اپنے دل کو اللہ کی یاد میں مشغول پایا اور غافل نہیں پایا، اور کوئی صدمہ نہیں میرے دل میں آیا۔ اس پر میں نے اللہ کی تعریف کی۔ اور پھر جب تھوڑی دیر میں خبر آئی کہ نہیں آپ کا مال نہیں ڈوبا ہے، تو پھر میں نے سر کو جھکا کر اپنے دل کی طرف اپنے توجہ کیا، اور میں نے دیکھا کہ کہیں مال کے بچنے کی خوشی تو بہت نہیں ہو رہی۔ تو الحمدللہ نفس میں اس طرح کی کوئی حرکت نہیں پائی، اس پر میں نے پھر اللہ کی تعریف بیان کی، الحمدللہ۔ تو مال آئے یا جائے، اللہ کی یاد سے دل غافل نہ ہو، اللہ کے احکامات سے لاپرواہی نہ ہو۔ مال آتا رہے کتنا بھی آئے، کوئی نقصان نہیں، اللہ کی یاد میں بندہ لگا رہے۔ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ ایسے اللہ کے کتنے بندے ہیں کہ ان کی تجارت انہیں اللہ کے یاد سے روکتی نہیں ہے۔ تجارت ہے، کروڑوں کا بزنس ہے، لاکھوں کا کاروبار ہے، بیپار ہے، کئی ملکوں میں بزنس پھیلا ہوا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے میرے وہ ایسے بندے ہیں اتنے پختہ ہیں کہ ان کی تجارت، ان کی بزنس، ان کا کاروبار انہیں میری یاد سے کبھی غافل نہیں کرتا۔ یہ اللہ چاہتے ہیں۔ تو مال آئے لیکن دل کے اندر نہ ہو، مال سے محبت ہو، اس طرح نہ ہو کہ وہ دل میں سما جائے کہ پھر اللہ کے نام پر خرچ کرنا بھی مشکل ہو جائے، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی مشکل ہو جائے، پھر اللہ کے نام پر دینا بھی مشکل ہو جائے۔
इस तरीके के माल ये तबाही लाते हैं, घरों के घर बर्बाद होते हैं। क्यों? रज़्ज़ाक अल्लाह ही है ना, रोजी तो उसी ने दिया है ना, तकसीम तो उसी ने किया है, या किसी बंदे ने रोजी तकसीम किया है? जब तकसीम करने वाला वो है, मेरे हिस्से में जो दिया है उसे अपने रब से राजी रहकर लेना है। वर्जी बिमा कसम अल्लाह लक, अल्लाह तूने मेरे हिस्से में जो रखा है मैं उस पर राजी हूं। तकुन अगनन नास, तो प्यारे नबी फरमाते हैं कि फिर तुम लोगों में सबसे बड़े मुस्तगनी और मालदार बन जाओ। तो कनाअत पसंद ही होना चाहिए, वरना फिर मिट्टी हमारा पेट भरेगी, चाहे जितना माल आएगा उससे हमें सुकून हासिल नहीं होगा, कनाअत नहीं मिलेगी, रात दिन उसी की तड़प में रहेंगे। और तीसरी नसीहत फरमाई प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किसको नसीहत फरमा रहे थे? याद है कि भूल जाते हो? अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी है, सहाबी के नाम भी याद रहने चाहिए, ये बरकत की चीज है। आपकी जबान से सहाबा के नाम निकलने चाहिए। सहाबा ने हम तक दीन पहुंचाने की खातिर सब कुछ तो लगा दिया उन्होंने अपने दांव पे, अपना जान लगाया, माल लगाई, अपने औलादों को कुर्बान कराया। तीसरी नसीहत फरमाई कि अबू हुरैरा दो चीजों से क्या बना बंदा? सबसे ज्यादा इबादत गुजार बंदा बना, सबसे ज्यादा मालदार बन गया बंदा। अब तीसरी चीज क्या फरमाया कि अबू हुरैरा अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सुलूक करना, वाहसिन इला जारिका, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सुलूक करना। तो क्या होगा इसका फायदा? इसका फायदा ये होगा कि तुम मोमिन बन जाओगे। तकुन मोमिना, हम मोमिन नहीं है, हम कलमा पढ़ रहे हैं, हम मोमिन हैं, हम ईमान वाले हैं, लेकिन हम ईमान वाले हैं, प्यारे आका किसको फरमा रहे हैं कि तुम मोमिन कब बनोगे? पड़ोसी के साथ। अगर तुम्हारा पड़ोसी है वो रिलीजन और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं उसका, किसी भी मजहब का हो, अगर आपके वो पड़ोस में है तो आपका बर्ताव, आपके अखलाक, आप उसके साथ अच्छे से सुलूक करने वाले बने। अगर ये आप करते हैं तो आप मोमिन हैं, और इसकी गवाही प्यारे आका फरमा रहे हैं। क्या आप मोमिन है? पड़ोसी कोई भी हो, किसी भी मजहब से हो, यहूदी हो, नसरानी हो, गैर ईमान वाला हो, उसके साथ अगर तुम्हारा रवैया, तुम्हारा सुलूक अच्छा है तो तुम मोमिन हो। और ये मोमिन बनने की और होने की बशारत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे। सैयदना इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिसके तरीके पर हम नमाज पढ़ते हैं, जो हाथ पैर अपना नीयत बांधते हैं, जिस तरीके से नमाज पढ़ते हैं, हम मसलक हनफी पर चलते। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनके पड़ोस में एक शराबी और रक्स व सुरूद की महफिलें लगाने वाला, नाच गाने पूरी रात करने वाला, शराब व शबाब और कबाब में मस्त रहने वाला, ऐसा पड़ोसी था उनका। पुलिस रात को गश्त कर रही थी और उधर से देखा कि रक्स व सुरूद की महफिल जमी हुई है, गाने की आवाज आ रही है। पुलिस ने उस शराबी को पकड़ लिया और लेकर चले गए। किसी ने इत्तला दी कि हजरत आपका जो पड़ोसी है उसको पुलिस पकड़ लेगी। और ये मामला कैसे हुआ कि दूसरे दिन जब इमाम साहब ने आवाज नहीं सुना तो फिर उन्होंने तहकीक की तो कहा पता चला कि पुलिस ले गई। अब ये जैसी मालूम पड़ा, सुबह पहुंचते पुलिस चौकी पर और पहुंच करके कहते हैं कि सुना है कि आपने हमारे पड़ोसी को पकड़ लिया है। तो कहा हाँ हजरत, हमने देखा कि वो बहुत तकलीफ दे रहा था आसपास के लोगों को, और आपको तो बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि आपके पड़ोस में, इसलिए हम उसे पकड़ कर ले आए हैं, आपको ईजा ना हो, तकलीफ ना पहुंचे। तो फरमाया जानते हो क्या, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनके तरीके पे हम नमाज पढ़ते हैं, इतना बड़ा इमाम, और उसका पड़ोसी के साथ रवैया क्या, और पड़ोसी भी कैसा, जो शराब और रक्स व सुलूद की, नाच गाने की महफिलें लगाने वाला। तभी तो इमाम बने ना। पहुंचे और कहा कि भाई मेरे पड़ोसी को छोड़ दो, और मेरी ईजा का मसला है वो मैं देख लूंगा,
اور میری تکلیف کی وجہ سے آپ اس کو گرفتار نہ کرو، اور اس کے علاوہ اگر کچھ اس کی اور جرم ہے تو وہ بتا دو کہ نہیں اور کوئی جرم نہیں، تو کہا کہ چھوڑ دو میرے اس پڑوسی کو۔ یہ ہے پڑوسی کا حق۔ اسی لیے تو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ قسم کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں۔ کون؟ صحابہ پوچھنے لگے کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون مومن نہیں؟ کہا مومن وہ نہیں کہ جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کے پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اتنا پڑوسی کا خیال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کی اہمیت اور تاکید دی ہے اپنی امت کو۔ تو اگر ہم پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اچھا رویہ اختیار کریں گے، اچھے اس کے ساتھ اخلاق برتیں گے، تو ہم مومن بنیں گے، ہم ایمان والے بنیں گے، اور اصلی مومن وہی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر، آپ کے احکامات پر عمل کرے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح یاد رکھو، اگر ہماری اور آپ کی اپنے پڑوسیوں سے انبن ہے تو وہ انبن ٹھیک کرے، پڑوسی کیسا بھی ہو اس سے تعلقات بڑھائیں، اپنے گھر میں اگر سالن پکے اس کے گھر پہنچائیں، کبھی کبھار تحفہ دیا کریں، اس سے تمہارے آپس کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے دل میں تمہارے تعلق سے نفرت قائم ہوگی تو یہ تمہارا طریقہ، طور طریقہ، تمہارا یہ حسن اخلاق اس کے دلوں کو جیت لے گا، اور نفرت کے بجائے اس کے دل میں تمہارے تعلق سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ نبوی نسخہ ہے۔ تو مومن بننا ہے تو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑے گا۔ تو 3 باتیں یاد ہوئی۔ یہ بات، یہ نصیحت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے بھولنا نہیں۔ سچا پکا عبادت گزار بننا ہے تو یہ کرنا پڑے گا، سچا پکا مومن بننا ہے تو یہ کام کرنا پڑے گا، اگر حقیقت میں مالدار بننا ہے تو یہ کام عمل کرنا پڑے گا۔ چوتھی نصیحت پیارے آقا نے فرمائی وَأَحِبَّ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اور اپنے لیے جو پسند کرتے ہو، مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، وَأَحِبَّ، وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ سمجھ گئے بات کو؟ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ جس چیز کو تم اپنے لیے پسندیدہ سمجھتے ہو وہی چیز دوسروں کے لیے پسندیدہ سمجھو، جو چیز اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو وہی چیز دوسروں کے لیے بہتر سمجھو۔ وَأَحِبَّ لِغَيْرِهِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اگر تم یہ کر لو گے تو پھر کیا ہو جاؤ گے؟ تو فرمایا کہ وہ چیز جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اگر وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرنے لگو گے تو تکن مسلمہ، تم مسلمان بن جاؤ گے۔ مسلمان صرف یہ ہمارے اس لباس کا نام نہیں ہے، یہ لباس اسلام کا کوئی کوڈ ورڈ نہیں ہے، یہ احکامات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ ارشادات ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان چیزوں پہ عمل کرو گے تو تم حقیقت میں مسلمان بنو گے۔ تو کیا فرمایا؟ جو چیز تمہیں محبوب ہے، جو چیز تمہیں پسندیدہ ہے وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کرو۔ لیکن کیا وجہ ہے آپ بتاؤ مجھے کہ تم جب زکوٰۃ دیتے ہو، جب تم صدقہ خیرات کرتے ہو تو وہ چیزیں دیتے ہو جو جسے تم ریٹائر کر چکے ہو۔ خیرات کی لنگی الگ ہے، خیرات میں دینے والا کپڑا الگ ہے، خیرات میں دینے والی گھر کی چیزیں الگ ہیں۔ کیا ہے یہ؟ اور پیارے آقا کا فرمان کیا ہے کہ مسلمان اگر بننا ہے تو تمہیں جو چیز پسند ہے وہی تم اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ وَأَحِبَّ لِأَخِيكَ،
لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر ایسا ہونے لگے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر تو تم مسلمان بن گئے. تو سچا پکا مسلمان اگر ہے تو یہ ہونا چاہیے. ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چادر بنائی اور اپنے ہاتھوں سے انہوں نے بنایا اور خوب کشیدہ کاری پھول بیل بوٹے اس میں بنائے, بہت خوبصورت چادر بنائی اور وہ آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے ہدیہ پیش کیا, تحفہ دیا, جسے ہم گفٹ کہتے ہیں نا, وہ گفٹ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گفٹ کو, تحفے کو قبول فرما لیا اور آپ کو وہ چادر پسند بھی بہت آئی کیونکہ اس میں جو کشیدہ کاری کی گئی تھی, بیل بوٹے جو بنائے گئے تھے وہ بہت خوشنما تھے. تو آپ نے بہت پسند بھی فرمایا, قبول بھی فرما لیا. اب وہ ہدیہ قبول جب فرما لیا تو آپ نے اس کو زیب تن بھی کر لیا, اوپر بھی ڈال لیا آپ نے. اب ادھر ہدیہ ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ادھر ایک صحابی پہنچ گئے اور کہنے لگے, عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو چادر آپ کے اوپر ہے مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے. تو پھر کہا اگر یہ آپ بہتر سمجھیں تو مجھے ہدیہ فرما دیں. اب ہم انہی کی امتی ہیں, ہے نا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو امتی ہیں. اب اپنے نبی کا حال سنو. آپ اندر گئے اور آپ نے اپنی ایک پرانی چادر اپنے اوپر ڈالی, وہ چادر لے جا کے اس صحابی رسول کو پیش کر دیا, یہ لو قبول فرماؤ. ہم کیا کریں گے, گھر میں جو پھٹی پرانی چادر ہے ڈھونڈ کے لاؤ, مانگنے والا آیا ہوا اس کو دے دو. ایسا مت کرو میرے. اللہ نے تم کو جو حال میں رکھا ہے اس حال کے اعتبار سے صدقہ خیرات کرو. مالدار ہو, تم جیسے قیمتی کپڑے پہنتے ہو وہ قیمتی کپڑے صدقہ خیرات کرو. تم اگر مڈل کلاس کے ہو اس اعتبار سے صدقہ خیرات کرو. تم غریب ہو, غریب کے اعتبار سے صدقہ خیرات کرو. لیکن وَأَحِبَّ الْيَخِي مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. تو مسلمان بننا ہے تو یہ چیزیں تمہیں پسندیدہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم پسند وہ چیز کریں اپنے لیے بہتر اور دوسروں کے لیے کم, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں فرمائی. اور پانچویں ایک نصیحت فرمائی کہ ابو ہریرہ کثرت سے مت ہنسا کرو, ولا تکثر الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب. اس لیے کہ بہت زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. اس میں یہ نصیحت نوجوانوں کے لیے ہم سب کے معاشرے میں, اب لوگ ہنسی کم ان کو آتی ہے کیونکہ رات دن پریشانی رہتے ہیں تو ہنستے بہت کم ہیں لوگ. لیکن ہمارے وہ نوجوان جو کٹے گرم کرتے ہیں اور رات میں 12-1 بجے تک ٹائم پاس کرتے ہیں, وہ بہت ہنسی مذاق کرتے ہیں. اس ہنسی مذاق کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے, اور جب دل مردہ ہو گیا تو اس میں حق بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی. پھر وہ اولادیں, وہ جوان نافرمان بنتے ہیں, بگڑتے جاتے ہیں. پھر کوئی اچھی نصیحت کی جائے تو نصیحت وہ کارگر نہیں ہوتی ہے, نصیحت کو وہ سنتے ہی نہیں ہیں. اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر بھی عمل کرنا چاہیے. تو یہ 5 نصیحتیں تھیں. آج امت اگر اس کو اپنا لے تو مالدار بھی بن جائے, عبادت گزار بھی بن جائے, اور سچا پکا مومن بھی بن جائے, سچا پکا مسلمان بھی بن جائے. تو اس بنیاد پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصیحتوں کو قیمتی سمجھ کر کے اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی